ایک چیز میں یہ دیکھ رہا تھا ابھی ہم نے ظاہر ہے کہ مختلف اشیاء خورونوش کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن یہ جو موسم کی ہم بات کر رہے تھے نا، تو فوراً میں نے کچھ ویب سائٹس وغیرہ چیک کی. میں نے جب بھی کوئی ہلکی سی بوندا باندی کہیں پر بھی ہو تو میں ایئر کوالٹی انڈیکس ضرور دیکھتا ہوں، لیکن وہ ابھی بھی 214 ہے، یعنی کہ اٹس کوائٹ ہائی، اٹس ویری ان ہیلدی. تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. تو لاہور میں تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر صورتحال آزاد کشمیر کی سائڈ پہ کافی صورتحال خراب ہے. دیٹ از ویری کنسرننگ. تو ہم اس پہ پروگرام میں بات بھی کریں گے، لیکن آپ کو پہلے بتائیں جی، پیاز جب ہم کاٹتے ہیں تو بڑے آنسو آتے ہیں. ہاں، اب خریدتے ہوئے نکل کچھ لوگوں کو کچھ ہیکس پتا ہوتے ہیں کہ جی ایسا کیا کریں. اگر تھوڑا سا آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ پانی سے ہی تھوڑا سا پیاز کاٹ کے ذرا سا پانی اس پہ رن کر دیں تو پیاز آپ کو نہیں رلائے گی. لیکن ظاہر ہے جلدی میں ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں پیاز، لیکن یہاں پر پیاز ہمیں دوسرے طریقے سے بھی رلا رہی ہے. اور وہ یہ کہ کچھ جگہوں پہ بتایا جا رہا ہے کچھ شہروں میں پاکستان کے ٹرپل سینچری، یعنی اتنے پرائس بڑھ گئے ہیں کہ اب لوگ کیا کریں. پیاز تو ہر سبزی میں، ہر سالن میں، ہر ڈش جو آپ بناتے ہیں، بھائی آپ ٹینڈے کھانا چاہیں نہ کھانا چاہیں آپ کی چوائس، لوکی کھانا چاہیں نہ کھانا چاہیں آپ کی چوائس، بھنڈی، گوبھی، بند گوبھی، کوئی بھی، یہ آپ کی چوائسز پہ ہے کہ آپ نہ کھائیں. دالیں کھانا چاہیں نہ کھائیں، گوشت کھانا چاہیں نہ کھائیں، یہ آپ کی اپنی چوائس پہ. یو کین چینج اینڈ آلٹر. لیکن پیاز ہو گیا، اس کے علاوہ ٹماٹر ہو گیا، لہسن، ادرک ہو گیا، ہری مرچ ہو گئی، یہ وہ چیز ہے کہ جو آلموسٹ یہ لازم جز ہوتے ہیں. اچھا، کراچی کی حد تک میں بات کروں تو کراچی میں مطلب میرے خیال میں یہاں پر وہی 230 240 یا ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ اس سے زیادہ کی پرائس ہو، لیکن اس طرح کے ریٹس یہاں پر تھے. باقی شہروں میں آپ پشاور کی جس طرح سے مثال لے لیں، 330 تک پہنچ گیا. یہ جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ملکی ڈیمانڈ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اور سپلائی کیا جا رہا ہے باہر، پیسہ بنا رہے ہیں یہاں پر سے لوگ، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ سسک رہے ہیں. وہ پہلے کہا جاتا تھا پیاز کے ساتھ روٹی، اب روٹی بھی مہنگی. غریب کی غذا یہ بتا دی جاتی تھی، پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، ہری مرچ کھا لیتے ہیں، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن اب وہ بھی مشکل ہے. اب سوچیں اسلام آباد جیسے شہر میں بھی پیاز بہت مہنگی ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم مجموعی طور پر انفلیشن کی یعنی مہنگائی کی بات کریں تو ملک میں مہنگائی ادارہ شماریات کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی مجموعی شرح بڑھ کر 44.64% پر پہنچ گئی ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.34% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء بتائی گئی ہیں جو مہنگی ہیں. 8 کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. ٹماٹر 10 روپے 78 پیسے فی کلو مہنگے ہوئے. ٹماٹر کی فی کلو قیمت 150 سے تجاوز کر گئی. اب اس میں ایسے ٹماٹر بھی آتے ہیں اشفاق جو انتہائی خراب ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن یو کین آلویز چوز. میں تو اب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی سبزی والے پہ انحصار نہ کریں، تھوڑے سے گیٹ یور ہینڈز ڈرٹی، اسپیشلی وین یو آر بائنگ انین. آنکھیں کھلی رکھیں اپنی. پیاز اور آلو لیتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کا خود استعمال کریں. باقی تو ٹماٹر وغیرہ صورتحال جو ہے وہ مینج کریں. اچھا، میں نے سنا ہے کہ یہ صرف کراچی والوں کو اجازت ہے کہ آپ بھائی سبزی کو ٹٹول کے دیکھ لیں جی کیسی حالت ہے، کیسی ہے، فریش ہے کہ نہیں. لیکن آپ کے پی میں جائیں تو ایسا آپ کو الاؤ نہیں. اچھا، پنڈی وغیرہ سائڈ پہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے دوست نے ہمیں ابھی بتایا کہ یہ اس طرح سے ہے. وہاں پر چکر کیا ہے؟ وہاں پر چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ ہاں بھائی پیاز لینا ہے، آلو لینا ہے، دھڑی چاہیے، آدھی دھڑی. دھڑی مینز 5 کلو. اچھا، دھڑی وہاں پر کہا جاتا ہے 5 کلو، اور آدھی دھڑی مینز 2.5 کلو. وہاں پر یہ اس کے حساب سے وہ اپنے حساب سے چن کے دیتے ہیں. اور یہی سلسلہ صرف سبزیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بڑا یہ کرتے ہیں وہاں پر یہ. اور چونکہ ایک مناپلی بنی ہوئی ہے. اچھا جی، تو اب ملک بھر کے مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے یہ ذرا بات کر لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ پشاور، ملتان اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ سے ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے. تعارف ان کا کروا دیتے ہیں. شہزاد محمود پشاور سے ساتھ ہے ہمارے. اچھا، ملتان سے ہمارے ساتھ دانیال اقبال ہیں، اور عطیہ کرام ہمارے ساتھ ہوں گی کوئٹہ سے. تو پہلے پشاور کا رخ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر جی سب سے زیادہ پیاز نے دھوم مچا رکھی ہے. دھوم ان دا سینس پرائس کے حوالے سے. شہزاد، یہ کیا ہوا؟ ملک بھر میں ہم دیکھتے ہیں آلموسٹ سیم پرائس چل رہے ہوتے ہیں. پیاز نے پشاور میں کیسے ٹرپل سینچری کر لی؟ 310، 330، 350. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ابھی تک نتیجہ اخذ کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے، پیاز کی قیمت اگر قومی سطح پر بات کی جائے تو پالیسی میٹر میں آ جاتی ہے. اگر مقامی سطح پر ہم بات کریں تو ہماری بدقسمتی ہے خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ساتھ بعض جو قبائلی اضلاع ہے وہاں پر جو ہماری پیاز کی اپنی پیداوار ہے وہ بھی بدقسمتی سے جو منافع خور ہے
اس میدان میں کود پڑے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیاز کی قیمت جو ہے وہ 3 سینچری کراس کر چکی ہے۔ منڈی کی ہم بات کر رہے ہیں، پھر اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ، دکان اور گھر کی بات کریں تو یقیناً یہ قیمت چل جاتی ہے 320-330 روپے فی کلو تک۔ تو یقیناً اگر انتظامیہ کا فعال کردار ہوتا، متحرک جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رہتی، تو پیاز اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سبزیاں ہیں اس کی قیمتوں میں خود سامنے اضافہ جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملتا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بتدریج کم ہو رہی ہے، تاہم اس کے برعکس جو ہماری مقامی سطح پر پیداوار ہے، مثال کے طور پر بات کریں کہ پشاور سے متصل جن اضلاع میں پیاز کی پیداوار ہوتی ہے، ممند ضلع ممند میں پیاز کی پیداوار ہوتی ہے، وہ براہ راست جو ہے ہماری منڈیوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ پشاور کی بڑی منڈیوں کا وہ پیاز پہنچائی جاتی ہے، چونکہ اس کی مقدار کم ہوتی ہے، وہ پنجاب جو ہے وہ نہیں بھیجی جا سکتی، مقامی سطح پر ہی اسے فروخت کیا جاتا ہے۔ تاہم بدقسمت یہ ہے کہ جب یہ بڑے مافیا اور بڑے سٹیک ہولڈر صورتحال دیکھ رہے ہیں، ایک چیز کی قیمت زائد بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی اس میدان میں کود پڑتے ہیں، زیادہ سے زیادہ منافع گین کرنے کے لیے اصل چکر یہی ہے، وہ بڑھا چکر یہ ہے شہزاد، اور ہم نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی میں فرق سے ایسا ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کوئی چیز مہنگی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ ذہن میں یہ آتی ہے کہ شاید اس چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے، لیکن اس دفعہ المیہ یہ ہے کہ پیداوار ہو رہی ہے لیکن عوام کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، اور سارا کچھ ایکسپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں سے انہیں ڈالر، پاؤنڈ، ریال، یہ کہا جائے کہ کون کون سی کرنسی نہیں ہے اس کو لے کے پالیسی ہماری کس حوالے سے ہوتی ہے، لیکن اس معاملے پر بھی نہیں ہے۔ تو دانیال ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے۔ دانیال، ویلکم ٹو باخبر سویرا بھائی، تو بتائیے آپ کی طرف کیا حساب کتاب ہے، کیا ہے نرخ سبزیوں کے؟ جی شکریہ اشفاق۔ دیکھیں اگر بات کرتے چلے ملک بھر کے درجہ حرارت کی تو وہ تو گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مگر جو مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے جو عوام کے غصے کا جو درجہ حرارت ہے وہ انتہائی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملک بھر میں جو مہنگائی ہے وہ غریب عوام پر تابڑ توڑ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو عوام ہے مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ادارے شماریات کی رپورٹ ہے وہ بھی اسی بات کی عکاسی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اگر بات کرتے چلیں ضروری اشیاء کی، جن میں پیاز، آلو، ٹماٹر، سبزیاں وغیرہ شامل ہیں، تو ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں انتہائی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور جو عوام ہے انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ آلو کی قیمت کی بات کرتے چلے تو ملتان شہر میں جو آلو کی قیمت ہے 40 سے 60 روپے فی کلو کے درمیان دستیاب ہے، جبکہ جو ٹماٹر کی قیمت ہے، ٹماٹر 200 روپے سے لے کے 250 روپے فی کلو تک دستیاب ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کرتے چلیں پیاز کی، تو پیاز جو ہے 250 روپے سے لے کے 300 روپے تک دستیاب ہے۔ اور اسی طرح سے اگر گھی کی بات کرتے چلے تو جو گھی ہے 500 روپے سے لے کے 550 روپے فی کلو تک ملتان میں دستیاب ہے۔ اگر کوکنگ آئل کی بات کر لی جائے تو جو عمدہ کوالٹی کا کوکنگ آئل ہے وہ 400 روپے سے لے کے 420 روپے فی کلو تک دستیاب ہے۔ اسی طرح سے اگر لو کوالٹی کے کوکنگ آئل کی بات کر لی جائے تو وہ 350 روپے سے لے کے 400 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ اور اسی طرح سے اگر چاول کی بات کر لی جائے تو جو چاول ہے عمدہ کوالٹی کا وہ چاول جو ہے دستیاب ہے۔ اسی طرح سے اگر جو دودھ اور دہی ہے، دودھ 170 روپے سے 200 روپے کلو تک دستیاب ہے، اور وہی ہیں جو چل رہے ہیں، فلکچویٹ ہوتے بھی رہتے ہیں اوپر نیچے، لیکن ایک دم سے جو جمپ لگتی ہے نا 200 سے ابھی 300 پہ چلے جانا، وہ بڑا حیران کن ہوتا ہے۔ تو عطیہ کی طرف چلتے ہیں اور ذرا پوچھتے ہیں جی کوئٹہ میں کیا معاملات ہیں، کیونکہ کوئٹہ میں مرغی کا گوشت 700 روپے سے بھی اوپر شاید جا رہا ہے، یہ پوچھ لیں گے۔ باقی پیاز کے وہاں پہ کیا پیاز آپ لوگوں کو بھی اسی طرح رلا رہی ہے جس طرح باقی پشاور میں شہریوں کو رلا رہی ہے؟ ایک تو کاٹتے ہوئے روتے ہیں، دوسرے مہنگائی کی وجہ سے بھی رو رہے ہیں۔ جی عطیہ۔ جی بالکل ایسا ہے صدف کہ اگر پیاز کی بات کی جائے تو پیاز کا جو خاصا ہے کہ اس کو کاٹتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن اس دفعہ پیاز کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پیاز 3 سینچری کوئٹہ میں بھی کرنے جا رہا ہے۔ کوئٹہ ویسے ہی جو ہے وہ پاکستان کے مہنگے ترین شہروں میں شامل ہے، لیکن یہاں پر سب سے بڑی بدقسمتی وہ یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا وجود ہے تو لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ سبزیوں کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو آلو، پیاز ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر سبزی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی قیمتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیاز باہر اسمگل بھی کیا جاتا ہے، عوام کی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور جو انتہائی کم کوالٹی والا پیاز ہے
مطلب جس کی دوسری یا تیسری پرت گلی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو باقاعدہ 200 سے 250 روپے فی کلو میں مل رہا ہے. اور باقاعدہ جو ہے وہ ریڈی فروشوں کا کہنا، پیاز فروشوں کا کہنا یہ ہے کہ پیاز کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ مانگ زیادہ ہے اور جو رسد ہے وہ ہمارے پاس کم آ رہی ہے، تو اس لیے پیاز کی قیمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ اگر دیگر سبزیوں کی بھی بات کر لی جائے تو وہ بھی تقریباً ٹرپل سینچری کرنے کے قریب ہے. مٹر کوئٹہ میں جو ہے وہ 400 روپے سے اوپر جا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گوشت کی بات کریں تو مرغی کا گوشت جو ہے اس نے ایک ہی دن کے اندر جو 100 روپے کی چھلانگ لگائی ہے، 580 روپے سے اب 680 روپے میں مرغی کا گوشت بکنے لگ گیا ہے. اس کی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ہے پیچھے سے جو ہے وہ مرغی مہنگی قیمت میں ہمیں ملتی ہے تو ہم مہنگی بیچتے ہیں. اب عوام کو یہ سمجھ نہیں آتی، عوام کو صدف یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا پیچھا ہے جہاں سے چیزیں مہنگی آتی ہیں. کوئی میکنزم نہیں ہے، شہری بہت زیادہ پریشان ہے. اگر ہم یہاں پر دالوں کا بھی ذکر کر لیں تو چنا جو ہے، چنے اور مرغی کی قیمت جو ہے وہ کوئٹہ میں برابر چل رہی ہے. اگر کوئی چنا، سفید چنا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ 600 روپے میں اگر میں نے 1 کلو چنا خریدنا ہے تو میں کیوں نہ مرغی کا گوشت خرید لوں. لوگوں کے لیے دال سبزی کا حصول بڑا مشکل ہو گیا. آٹے کی قیمت میں گزشتہ دنوں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا. چلیں جی ٹھیک ہے عطیہ، وی گاٹ یور پوائنٹ. عطیہ، مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور شہزاد اور بھائی دانیال، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمیں تھوڑا سا آپ نے بتایا کہ کیا کیا سردی میں نکل کے مارکیٹ جانا اور پھر نرخ معلوم کرنا جس سے آپ کا پارا بھی ہائی ہو جائے اور سردی جو ہے لگ رہی ہے، کیا کمبینیشن ہے. دال اور ہم لوگ ریٹس وغیرہ کی بات کرتے ہیں اور واقعی یہ بڑا کنسرننگ ہے کہ دال کے اور روٹی دال، گھر کی مرغی دال برابر، مطلب اس طرح کے کمپیریزن کیے جاتے ہیں. لیکن دالوں کے ریٹس بڑھ گئے. اب دال میں پلس پوائنٹ کیا ہوتا ہے صدر؟ کہ آپ آدھا پاؤ بھی دال لیں اور اس کے اندر 3 جگ بھر کے پانی ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ پھر بھی ایسا بن جاتا ہے کہ آپ چاولوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے اس کو مینج کر سکتے ہیں. گوشت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. جو گھر کے جو مرد ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کیا دال نہیں کھانی، گوشت کھائیں، تو یہ ان کی بھی ڈیمانڈ. بھائی دال جو ہے نا اس کے اندر پہ پروٹین ہوتا ہے یار، یہ سمجھا کریں آپ.